إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصل على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اس جمعوں کی تشریف فرما ہے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور تحفظ المؤمنین کے لیے مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. دل کی عطا گہرائیوں سے صلوات ایسے پڑھنے جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد وآلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبتا لمحمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وهراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات. صلوات محمد وآلہ. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات فرمان معصوم ہے. تلاوت اگر درود کی ہو تو وہ دلوں کے نفاق دور کرتی ہے. دل کی عطا گہرائیوں سے شاعر نے شان امیر نام جناب بلند ترین صلوات ہیں. حضرات وقار مجبان آل اطہار شیعہ نے حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان محفل ولایت کعبہ مطاف سخن ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے. میری کوشش ہے کہ وقت ظرف وقت معرفت وقت استعداد عرفان معروضات آپ کی مقدس اور لطیف سماعت کو واردہ کروں. پروردگار عالم اپنی کتاب غارب میں اس ذات سے مخاطب ہے جس سے باتیں کرنا خدا کو زیبا. میں
انتہائی شکر گزار ہوں آپ کی اتنی سماعت کا، جس معیار پہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ معرفت کے دو چار چیزیں اکٹھے عبور کر لیے جائیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ پروردگار عالم اس ذات سے مخاطب ہے جس سے باتیں کرنا خدا حوضے بات، بلکہ لفظ بدلوں تو معانی کی کائنات بدل جائے۔ خدا اس ذات عظیم الجلال سے مخاطب ہے کہ مخلوق سے باتیں کرنے کے لیے جس کی زبان کو وہ اپنے کلام کا وسیلہ قرار دیتا ہے۔ مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھیں، میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے انتہائی قرب میں بسنے والے رسول، تبلیغ کر اور شدت کے ساتھ تبلیغ کر۔ کس کی؟ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نہیں اترا، تجھے سامنے سے عطا کیا گیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ترجمہ کرنے والوں نے کہہ دیا ہے کہ پھر سمجھ کے تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، پھر ایسا ہے جیسے کہ تم نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ ایسا کوئی لفظ آیت میں موجود نہیں کہ اگر یہ کام نہیں کیا تو پھر سمجھ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، پھر ایسا ہے جیسا کہ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ ایسا ایک لفظ بھی آیت میں نہیں، بلکہ واضح لفظوں میں خدا ارشاد فرما رہا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے حبیب اگر یہ کام نہیں کیا تو پھر رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ قدردان اذہان ہے، انہیں پتہ ہے کہ میں نے کیا بات کی، وہ جانتے ہیں کہ میں نے کس معیار کی بات کی۔ گویا کہ جیسا کہ ویسا کہ ایسا کوئی لفظ قرآن میں موجود نہیں۔ کم از کم شیعان حیدر کرار میں اس بات پہ بحث نہیں ہے کہ یہ جو بلغ آیا ہے یہ ولایت علی کے اقرار کے لیے آیا ہے۔ جی زمین ذہن سرخیز ہو گئی ہے، میں نے کہا تھا آج معرفت کے دو چار چیزیں اکٹھے عبور کریں گے، اس کے لیے چہروں سے حیرت ہٹانی پڑے گی، چہروں پہ نور مبدل پھیلانا پڑے گا تاکہ جس معیار پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اس معیار پہ بات ہو سکے۔ یہ بات یاد رکھیے صاحبان مذہب معرفت کہ ولایت علی صرف شیعان حیدر کرار کا مسئلہ نہیں۔ علی والے سمجھتے ہیں کہ ولایت علی صرف ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہمارے نزدیک اہم ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیعان حیدر کرار سے بہت زیادہ اہل سنت کے ہاں یہ مسئلہ ہے۔ اب میں ابتدا میں ہی دیکھ لوں گا کہ آپ اس معیار پر سماعت فرمائیں گے، جتنی اہمیت ولایت علی کی شیعان حیدر کرار میں ہے اس سے کہیں بڑھ کے اہل سنت بھائیوں میں ہے، اس لیے کہ اہل سنت بھائیوں کے ہاں اولیاء اللہ میں ایک ولی بھی ایسا نہیں جس کے ہاتھ میں علی کی نالین کا تسمہ موجود نہ ہو۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل دہل جائے تو ہر مومن ممتحن نہیں، جیسے ہر نبی مرسل نہیں۔ یہ لطیف باتیں لطیف الحان کے لیے ہوتی ہیں۔ ہر مومن ممتحن نہیں،
ہر نبی مرسل نہیں ہے، اور ہر فرشتہ اللہ کا صحابی نہیں ہے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں امرنا صعب مستصعب لا يحتملہ الا ملک مکرم او نبی مرسل او مؤمن امتحن اللہ قلبہ۔ میری ولایت کا معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا گہرا ہے، بڑا بھاری ہے، بڑا پیچیدہ ہے، بڑا مشکل ہے۔ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں کہ اس کا متحمل ہو۔ اس کا متحمل ہونے کے لیے نبی مرسل ہونا ضروری ہے۔ اس کا متحمل ہر فرشتہ بھی نہیں بلکہ مکرم صرف وہ فرشتہ سنبھال سکتا ہے جو خدا کے قرب میں رہتا ہے۔ اس سے بڑا انعام کم از کم علی والوں کے لیے نہیں ہو سکتا جو ہدیہ کر رہا ہوں صاحبان بدر معرفت۔ آگے نہیں فرماتے ہو مومن امتحن اللہ قلبہ، اور ہر مومن کے پاس کا روگ بھی نہیں، صرف وہ مومن جس کے قلب کا اللہ امتحان لے چکا ہے۔ تو پھر آج کے بعد اگر ولایت علی دل میں ٹھنڈک پیدا کرے تو پھر خوش ہو جانا کہ تم ان مومنوں میں ہو جو اللہ کا امتحان پاس کر چکے ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک پروردگار نے کسی نبی سے نہیں کہا بندے جو اونچی بات سننے آئے تبرک ان کے لیے۔ اونچی آواز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اونچی آواز اس کے لیے ہوتی ہے جو پہلے جانتا ہو کہ اونچی بات کیا ہے۔ ورنہ جیسے سمجھنے والے کی خاموشی ظلم ہے، ایسے نہ سمجھنے والے کی واہ واہ بھی ظلم ہے۔ میری بات اس کے لیے ہوتی ہے جو بات کی بلندی کا احساس کرتا ہے، جو بات کی بلندی کا ادراک رکھتا ہے اور معرفت رکھتا ہے، اس پہ آواز بھی صرف کی جا سکتی ہے۔ اور جو بات کی بلندی کا احساس نہیں رکھتا اس کے لیے آواز صرف کرنے کا کچھ مطلب ہی نہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کے لیے خدا نے نہیں کہا بندے، اے آدم بندے، اے نوح بندے، اے ابراہیم بندے۔ اس سے بڑی بات چلی لاؤں کہاں سے؟ اے موسیٰ بندے، اے عیسیٰ بندے۔ خدا انتظار کرتا رہا ہے مصطفیٰ کا، اس لیے کہ پیغام اتنا قیمتی ہے جس کے لیے زبان محمد کی ضرورت ہے۔ یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان سے کی امانت ہے۔ پیغام اتنا قیمتی ہے جس کے لیے زبان، میں ابھی آپ کو لے کے اتنا دور پہنچنے والا ہوں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پیغام اتنا قیمتی ہے جس کے لیے زبان محمد کی ضرورت۔ خدا انتظار کرتا رہا ہے، مصطفیٰ آئے تو وہ بتائے علی کیا ہے۔ خدا کے لیے میری بات پہنچ جائے، مصطفیٰ آئے وہ بتائے کہ علی کیا ہے، اور پھر علی آئے تو وہ بتائے خدا کیا ہے۔ یا ایھا الرسول بندے، اے میرے انتہائی کوٹ، اے میرے انتہائی کوٹ میں بسنے والے رسول، تبلیغ کر اور شدت کے ساتھ تبلیغ کر۔ ما انزل الیک من اللہ، میں نے کل بھی کہا تھا جو باتیں میں کر رہا ہوں کہ ہوا بھی کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو تو بے شک چپ بیٹھا رہے۔ مجھے مالکوں نے کاپی پیسٹ والا خطیب نہیں بنایا،
جی ریسرچ ورک کرتا ہوں اور اپنا ریسرچ پیپر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جو بات کر رہا ہوں اس کے لیے رسپانسبل ہوں، ذمہ دار. جس کے جی میں آئے جو سوال لے کے آئے میں اندر بیٹھتا ہوں، میرے پاس تشریف لائے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دوں گا تو پھر دوسرے دن تقریر کروں گا. ما انزل الیک من اللہ نہیں، میرے حبیب پہنچا دے وہ پیغام جو تیرے اللہ کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوا ہے، جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف آیا ہے. قرآن میں جگہ جگہ من اللہ کہنے والا یہاں من اللہ نہیں کہہ رہا، من رب، تیرے پالنہار کی طرف سے. نہیں لفظ بدلوں تو بات پہنچا دے وہ پیغام شدت کے ساتھ جو تیرے رازق کی طرف سے تیری طرف آیا ہے. خدا بغیر سبب کے لفظ چھوڑتا نہیں، بغیر سبب کے لفظ صرف کرتا نہیں. من اللہ چھوڑ کے تو رب کہہ رہا ہے تو کوئی حکمت ضرور ہے. وہ پیغام جو تیری طرف آیا ہے تیرے پالنہار کی طرف سے. خدا نے لفظ رب استعمال اس لیے کیا ہے کہ جو پیغام ہے وہ رزق شعور بندگان خدا ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ خدا کرے میری بات کی قدردانی ہو سکے. میرے رب کس لیے کہہ رہا ہے، میرے رب کس لیے کہا ہے کہ جو پیغام ہے وہ رزق شعور بندگان خدا ہے. لوگ پوچھتے پھرتے ہیں کہ علی سے روٹی مانگی جا سکتی ہے. میں حضور اس عظیم الشان اجتماع کی مساحت سے اس سوال کی یہاں قبر بنا کے جا رہا ہوں. آج کے بعد یہ سوال ویسے ہی مر جائے نہ مرے، پکی بات ہے تو پھر قدر کر لیجیے گا. علی سے رزق نہ مانگی، کیوں نہ مانگی؟ شرک ہو جاتا. رازق اللہ، اس میں کیا شک ہے؟ رازق اللہ، اللہ صرف رازق نہیں، اللہ صرف رازق نہیں، اللہ ہادی بھی ہے. تو مصطفیٰ اپنی زندگی میں کیا کرتے رہے؟ بولیے، کیا رسول نے ہدایت نہیں کی؟ ہادی تو اللہ ہے، تو پھر رسول کی ہدایت کا مطلب کیا؟ پھر کہیے خدا ہی ہادی کی. پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے میرا رسول آیا ہی اس لیے ہے کہ تمہاری ہدایت کرے؟ جس بندے کا خیال ہے چلی بات اتنی قیمتی ہے کہ میں خدا کی قسم بالکل چاہتا ہوں جتنی دھیمی آواز ہو سکے میں لطف لے سکوں آپ کی زندگی سماعت. جس بندے کا خیال ہے کہ علی سے رزق مانگے تو شرک ہو جاتا ہے، وہ پہلے علی سے یہ تو پوچھ دے کہ رزق ہوتا کیا ہے. یہ جو آپ بولتے ہیں توجہ مجھے دیں، تھوڑی دیر کے لیے توجہ مجھے دیں. پہلے علی سے یہ تو پوچھ لیجئے کہ رزق ہوتا کیا ہے. علی فرماتے ہیں اللہ نے 70 قسم کا رزق خلق کیا اور ان میں سب سے ادنا رزق وہ روٹی ہے جو تم کھاتے ہو، اور یعنی سب سے اعلیٰ رزق فرمایا سب سے اعلیٰ رزق ہے معرفت پروردگار. تو میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو سب سے اعلیٰ رزق ہے یہ علی کے علاوہ کائنات میں کس نے بانٹا ہے؟ سونے کی ڈلیاں بانٹ رہا ہو اس کے بارے میں بحث بیکار ہے کہ روٹی بانٹ سکتا ہے یا نہیں. ہائے 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 ہائے. جی دل ٹھنڈے نہیں ہوئے؟
میں ہمت ہے ان کا؟ سب سے زیادہ رزق ہے معرفت پروردگار. تو بتاؤ یہ رزق کائنات میں کس نے بانٹا؟ علی کی نہج البلاغہ نہ ہوتی کسی کو پتا بھی نہ چلتا کہ خدا سے بات کیسے کرنی. پروردگار نے یہاں لفظ اللہ استعمال نہیں کیا. من رب وہ پیغام پہنچا جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف آیا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. یہ مقدمہ تھا، پہلا جملہ آپ کی سماعتوں سے قلوب میں اتارا. پیغام پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل ہو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور اگر یہ کام نہ کیا تو میرے حبیب رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. جب تک خاموش بیٹھا ہے اس زبان کی بات کا پہلا موقع دے رہا ہوں. اور میرے حبیب علی کی ولایت پہ بات کرتے ہوئے لوگوں سے نہ ڈر، ان کے شر سے تمہیں میں بچاؤں گا. معاف کرنا یہ آیت رسول پہ اتری ہے، پیغام قیامت تک جاری ہے کہ جو بھی ولایت علی پہ بات کرے لوگوں سے نہ ڈرے، لوگوں سے بچانا اللہ کا کام ہے. جملہ امور میں نے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اس نے دخول ملے تو حاضر ہو. دیتے ہیں اس نے دخول، جملہ حاضر ہو، اس نے دخول ملے تو. بس آپ کے شعور کی طرف سے اس نے دخول چاہیے. پھر دیکھیے آپ کو محسوس ہوگا آسمان سے نور اترا ہے اور اتر کے آپ کے قلب میں ٹھہر گیا. مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، ولایت علی کے عنوان پر اس سے بڑا تبرک میرے کوزہ عرفان میں موجود ہی نہیں. اس سے بڑی بات میرے پاس ہے ہی. اگر آپ محسوس کر سکیں اس کی بلندی، خدا کہہ رہا ہے کہ جو ولایت علی پہ بات کرے وہ لوگوں سے نہ ڈرے، لوگوں سے میں بچاؤں گا. اس کا مطلب ہے بات ولایت علی پہ کی جائے تو ڈھال خدا ہوتا ہے. میں معیار دیکھ رہا ہوں جس معیار کی میں بات کرنا چاہتا ہوں صاحبان بس میں معرفت. بات ولایت علی پہ کی جائے تو خدا ڈھال ہوتا ہے. تو پھر آج کے بعد کوئی ولایت علی کو ختم کرنے کی ناکام کوشش نہ کرے. ولایت علی کو ختم کرنے کے لیے اللہ پہ حملہ کرنا پڑتا ہے. میں ذرا قدردان چہرے دیکھ، میں نے زندگی میں آواز کی خطابت نہیں کی. جو بندہ ان کی بات نہیں سمجھتا ان کے لیے آواز سب کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ میں تو خدا کی قسم آواز کا سہارا لینا ہی نہیں چاہتا. ولیوں کی باتیں خود اتنی اونچی، آپ جیسے قدردان لوگ مل جائیں تو علی کی بات کے لیے بھی اونچی آواز کی ضرورت ہے. علی کی ولایت کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کرنے والے جان لیں کہ علی کی ولایت کو ختم کرنے کے لیے اللہ پہ حملہ کرنا پڑتا ہے. یہ بات میں میرے سامنے کرتا میں جنگلوں میں نکل جاتا اور ساری زندگی اسی بات کے لطف میں گزارتا ہوں. علی کی ولایت سے دشمنی خدا کے سامنے رجت خانی ہے. بات بیٹا دل کو اچھی لگتی ہو اور زبان کو اظہار سے روک لیا جائے تو بیمار ہونے کا بھی سخت خطرہ ہے.
ہے خدا کے سامنے رجل خانی سمجھتے ہیں؟ رجل خانی ہوتا ہے کسی کو للکارنا. علی ایسی ذات ہے. رسول اللہ رونق افروز منبر تھے. کسی جنگ میں جعفر طیار اور علی اکٹھے نہ رہے. بس میں رسالت سجی ہوئی تھی. بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ اس جنگ میں کیا جعفر طیار لڑے؟ کائنات کے رسول نے فرمایا جعفر طیار نہیں لڑے گا تو اور کون لڑے گا؟ ہاشمی ثبوت ہے. تھوڑی دیر گزری پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ جعفر طیار نے کیا کمال چڑھ. رسول نے پھر اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کیسے کمال چڑھ نہ کرے؟ ہاشمی لہو ہے. تھوڑی دیر گزری تو پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. سمجھیے علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ جعفر طیار نے کیا عمدہ جنگ کی ہے. عزت علی کی قسم جو پیکر رحمت تھا وہ مرقع جلال الہی بن گیا. رسول نے فرمایا جعفر طیار نے عمدہ جنگ کی ہے گی مگر تیری بات سے مجھے علی دشمنی کی بو آ رہی ہے. اس بندے نے تو علی کی بات ہی نہیں کی. اس بندے نے تو علی کی بات ہی نہیں کی مگر قلب محمد کا قلم یہ ہے کہ علی کی بات کیوں نہیں کی. محسوس کیا ہے آپ سمجھے مقام علی ابن ابی طالب کیا ہے. علی کی ولایت سے دشمنی کرنے کے لیے خدا پہ حملہ کرنا پڑتا ہے. اب کسی میں ہمت ہے تو آئے علی کی ولایت کے خلاف بات کریں. علی کی ولایت کتنی قیمتی ہے عرض کروں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کو تشیع دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جس بندے کا یہ خیال ہے کہ خون قدیم میں کائنات کے رسول نے اعلان کیا تھا تو ہم نے علی کو مولا مانا. ہم لوگ فائدہ ہو تو یہ رسول نے کہا من تم تو مولا ہو فہذا علی مولا. اگر کسی بندے کا خیال ہے چونکہ رسول نے کہہ دیا اس لیے ہم نے علی کو مولا مانا تو پھر آج تصحیح کر کے جائے. اسے تجدید عہد کی ضرورت ہے. عزت ولایت علی کی قسم مصطفیٰ اعلان نہ بھی کرتے تو بھی علی ہی مولا تھے. میری باتوں میں حیرت ہوتی ہے لیکن نتیجے تک صبر کی درخواست کروں گا. رسول اعلان نہ بھی کرتے حیران ہو گئے اور حیران ہو لیجیے. پیاس بڑھے تو مشروب کا لطف بڑھ جاتا ہے. رسول خم قدیر میں اعلان نہ بھی کرتے تو بھی علی ہی مولا تھے. دلیل ایسے دوں گا کہ قلب و ضمیر مطمئن ہو جائے. یہ بات کم از کم اس بندے کی سمجھ میں نہیں آئے گی جس کا خیال ہے کہ ہجرت کی رات مصطفیٰ کے بستر پہ سو کے علی نے اللہ کی رضا لے لی. میں کہاں سے لاؤں گا لفظ جو اتر جائے آپ کے دل میں. اس بندے کا خیال ہے کہ ہجرت کی رات علی رسول کے بستر پہ سوئے تو علی اللہ کی رضا کے مالک ہو گئے. اچھا ہجرت کی رات سے پہلے اللہ کی رضائیں کس کے پاس ہوا کرتی ہیں؟ پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں اور میں کیا پڑھ رہا ہوں. جی ہجرت کی رات سے پہلے اللہ کی رضائیں کس کے پاس تھی؟ بولیے کچھ تو بولیے. اس سے پہلے رضائیں علی کے پاس نہیں تھی. علی جب سے ہے پیمانہ رضائے پروردگار ہے. اس بندے کی بات میں کم از کم اس بندے کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی جس کا خیال ہے کہ رکوع میں علی نے انگوٹھی دی ہے تو علی کو ولایت ملی. کہ جناب علی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے حالت رکوع میں علی نے انگوٹھی دی.
معاف فرمائیے، ولایت اتنی سستی نہیں جو انگوٹھی کے بدلے مل جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس کا خیال ہے کہ انگوٹھی دے کے علی کو ولایت ملی ہے، میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس دن سوالی ہی نہ آتا، میرا خیال ہے آپ اونچی آواز ہی سن لیں، یہ آواز ہی بہتر رہے گی۔ علی نے انگوٹھی دی ہے، علی نے کیا دیا؟ تو علی کو کیا ملا ہے؟ ولایت۔ تو جسے علی نے دی ہے، اگر وہ سوالی اس دن نہ آتا، بولیے علی نے تھوڑی بلایا ہے، خود آیا ہے، تو اگر اس دن سوالی ہی نہ آتا تو پھر ولایت تو رہ گئی تھی نا۔ آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ 1400 سال کی پڑی ہوئی گرد چھاڑ دی ہے میرے سے ایک جملے، لیکن بات اس کے لیے ہے جو قدردان ہے۔ اگر اس دن سوالی ہی نہ آتا تو پھر ولایت تو رہ گئی تھی نا۔ معاف کرنا، ولایت اتنی سستی نہیں جو انگوٹھی دے کے لے لی جائے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ لیں گے کہ سلیمان نبی کی انگوٹھی تھی، 10 کروڑ سلیمان نبی کی انگوٹھیاں ہوں، یہ ولایت کسی بندے کی ولایت نہیں، اللہ کی ولایت ہے۔ انگوٹھی دے کے ولایت نہیں ملتی۔ نہ علی انگوٹھی دے کے ولی بنے ہیں، نہ بستر پہ سو کے اللہ کی رضا کے مالک بنے ہیں۔ انگوٹھی دے کے علی نے ولایت نہیں دی، آیا ولایت منتظر تھی کہ علی کوئی ایسا کام کرے جو کوئی اور نہ کر سکے۔ جب علی ایسا کام کرے تو میں اتر کے بتاؤں اسے ولی کہتے ہیں۔ علی ہجرت سے پہلے بھی اللہ کی رضاؤں کے مالک تھے۔ یہ تو آیت انتظار کرتی رہی ہے کہ علی ایسا کام کرے جو کوئی اور نہ کر سکے، تو میں اتر کے بتاؤں کہ یہ ہے جس کے پاس خدا کی رضائیں رہتی ہیں۔ میں نے کہا تھا آپ کا گمان بھی میرے وہاں تک نہیں گیا ہوگا جہاں میں لے کے پہنچ گیا۔ انگوٹھی دے کے ولایت نہیں لی علی نے، ہجرت کی رات سو کے رضاؤں کا مالک نہیں بنا۔ علی جب سے ہے پیمانہ رضائے پروردگار ہے، علی جب سے ہے تب سے ولی ہے۔ تو پھر یہاں کیا ہوا ہے؟ جس کا خیال ہے کہ رسول نے اعلان کیا ہے تو علی مولا بنے۔ آپ جب تک مانیں گے نہیں میں اگلا جملہ کہوں گا ہی۔ اچھا رسول اعلان نہ کرتے تو آپ کے پاس علی کے علاوہ آپشن کیا تھا؟ مجھے بتائیے اگر رسول ام غدیر میں اعلان نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ شیعہ نے حیدر کرار پھر کیا جہل کو مولا مان لیتے؟ جو بندے خاموش ہیں مجھے بتائیں علی کے علاوہ آپ کے پاس دوسری آپشن کیا تھا؟ اگر رسول اعلان نہ کرتے تو علی کے علاوہ اس معیار کا کوئی بھائی نہیں۔ اس سے آسان میں کر نہیں سکتا جو جتنا آسان میں کر رہا ہوں۔ کھلا ہوا تازہ سرخ رنگ کا خوشبودار گلاب آپ کے سامنے ہو، اسے محبت سے دیکھنے کے لیے مولانا صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ کس حدیث میں لکھا ہوا۔ عمدہ کھلا ہوا تازہ گلاب، میں پوچھ رہا ہوں اپنے محترم عارفین سے کہ اگر رسول ام غدیر میں اعلان مولایت علی نہ کرتے تو آپ کے پاس دوسری آپشن کیا تھا؟ اب مجھے مداح اہل بیت کی تعریف بھی حاصل ہو گئی،
اور یہ جتنا اچھا پڑھتے ہیں اتنا اچھا سننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں کہ وہ انہیں بات کے معیار کا پتہ ہے. رسول اعلان نہ بھی کرتے تو بھی علی ہی مولا تھے. لذیذ کھانا شاہ صاحب کھلا رہے ہیں اور پہلے لقمے سے ہی پتہ چل جائے لذیذ ہے تو کیا آپ کے مسجد کو مولانا صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لذیذ ہے؟ حق کو حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. نہیں پہنچی میری بات. میں جس معیار پہ بات کرنے کا آتی ہوں میں نے کبھی نچلی اڑان بھری نہیں. بندہ دامن کوہ میں کھڑا ہو اور بات چوٹی پہ ہو رہی ہے. میں نے کبھی علی پہ بات کرنے کے لیے نچلی اڑان بھروں. ہاں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ جیسے ایک کبوتر اڑتے اڑتے بہت بلندی پہ چلا جائے اور ساتھی کبوتر نیچے اڑ رہے ہیں. وہ نیچے اترے اور نیچے والے کبوتروں کے ساتھ مل کے اڑتے اڑتے انہیں وہاں لے جائے. تو میرے پاس یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے جو میں آسمان میں لگا ہوں. اس لیے کہ دامن کوہ میں کھڑا ہوا بندہ پہاڑ کی چوٹی پہ بولنے والے کی آواز نہیں سن سکتا. میں نچلی اڑان نہیں بھرنا چاہتا. آپ کو ساتھ لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ لا کے یہ تبرک آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. رسول اعلان نہ بھی کرتے تو بھی علی ہی مولا تھے. فرشتے بھی فضل پروردگار میں رہتے تھے. ابلیس بھی فضل پروردگار میں رہتا تھا. خدا نے فرشتوں کو بھی سجدہ آدم کا حکم, ابلیس کو بھی حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. جبکہ خدا جانتا تھا فرشتے کریں گے, ابلیس نہیں کرے گا. اس نے سجدہ آدم کا حکم فرشتوں کی وجہ سے نہیں دیا, ابلیس کے چہرے سے نقاب مٹنے کے لیے دیا ہے. مصطفیٰ نے بھی اعلان قدیر تمہارے لیے نہیں کیا, منافقوں کے چہرے سے نقاب مٹنے کے لیے دیا. بولنے کے لیے عبادت ہے. مجبوری کی عبادت سے اختیار کی عبادت افضل ہوتی ہے. اختیار ان سے ہو جاتی تو بہتر تھی. جس شیعہ کا خیال ہے کہ رسول اللہ نے کہا ہے علی مولا ہے اس لیے ماننا تو ہے. چلیے یوں نہیں مانیں گے تو پھر آپ یوں مان لیں گے. علی کا بھی ایک مولا ہے. علی کا بھی ایک مولا اور ان دونوں کا پھر ایک مولا. محمد مصطفیٰ مولا ہے یا نہیں؟ بولیے ہیں؟ یہ پکی بات ہے. اگر آپ اعلان ہی کی وجہ سے مولا مانتے ہیں تو وہ ممبر مجھے دکھائیے جہاں خدا نے آ کے محمد کا بازو پکڑ کے کہا من کنت مولا. پڑھ لی ہے یا ہم نے 10 مرتبہ سن رکھی ہے, ورنہ پھر قدردانی کا حق ادا کرنے کے لیے شیعہ چہرہ بنا کے بیٹھنا پڑتا. یہاں جسے مانا جاتا ہے کسی ریفرنس کی وجہ سے نہیں مانا جاتا. عزت علی کی قسم خدا قرآن واپس اٹھا لے. ڈر گئے ہیں نا. علی پہ بات ہو رہی ہے, علی پہ اتنا بڑا جگر چاہیے. علی پہ بات ہو رہی ہے, علی پہ خدا قرآن واپس اٹھا لے. ساری حدیث کی کتابیں مصطفیٰ واپس منگوا لے. کروڑوں میں کھڑا ہوا علی پھر بھی اپنی ذات میں خود دلیل ہے کہ میں ہی علی.
ایک عالم دین تھے، ان کے سر میں درد ہو تو گزر رہے تھے، راستے میں ایک درویش کا انہوں نے ذکر کر دیا کہ میرے سر میں بہت درد ہے. اس درویش نے کہا بیٹھ لیجیے. وہ بیٹھ گئے. اس نے نعت علی پڑھی. وہ فوراً سر درد غائب ہو. اب وہ مولانا صاحب انہوں نے کہا کہ آپ درویش ہیں تو یہ سی بات ہے، لیکن ذرا زبر زیر درست کر لیجیے. اگلی بات سنیے، یہ سچی بات سنا رہا ہوں. یہ حضور میرے استاد محترم علامہ مرید نجفی صاحب اعلی اللہ مقامہ، یہ ان کی زبان سے میں نے سنی ہے. وہ لوگ پڑھتے ہوئے سے انہوں نے کہا کہ وہ سارا فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے آپ درویش ہیں، سر درد بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن نعت علی آپ نے ٹھیک نہیں پڑھی. وہ درویش نے دوبارہ نعت علی پڑھ کے پھونکا. وہ سر درد دوبارہ ہونے لگا. انہوں نے کہا صحیح زبر زیر والی نعت علی کسی اور سے پڑھواؤ. رسول اللہ نے اعلان کیا ہے، آپ کے لیے نہیں کیا، کسی اور کے لیے. علی کا معیار بتا دے گا کہ اسی کو امام ہونا چاہیے. جو بندہ انگلی کا اشارہ کرے اور ڈوبا ہو سورج پلے ڈالے، جو بندہ انگلی کا اشارہ کرے اور طرف زمین چیلتا ہوا ہو، جو بندہ انگلی کا اشارہ کرے اور دن میں رات ہو جائے، مرد عورت ہو جائے، عورت مرد ہو جائے، یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی آپ مولانا صاحب سے پوچھیں کہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے یہ بنی ہے. کہاں سے لاؤں لفظ اوپر کرنا. اب علی کا کمال سن لیجیے، اب علی کا کمال سن لیجیے. ابھی تو میں نے قدیر پہ بات ہی نہیں کی. اب علی کا کمال سن لیجیے. استقبال میں آپ فضائل ملکوتی میں اڑ بھی جائیں تو حق کے سماعت ادا نہ ہو. علی کا کمال یہ نہیں کہ مولا ہے، علی کا کمال یہ ہے کہ محمد کی موجودگی میں مولا ہے. جس کا حصہ تھا اب یہاں سے ہوتا ہے، یہاں سے نہیں. اس لیے کہ رسول نے یہ نہیں کہا تھا جس کا میں مولا ہوں جب میں چلا جاؤں تو اس کا نہیں مولا ہے. جی کسی کو سمجھ میں آئی ہے نا؟ رسول نے یہ نہیں کہا تھا جب میں چلا جاؤں تو پھر یہ مولا ہے. رسول فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا میری موجودگی میں علی مولا ہے. کمال تو یہ ہے امت ایک ہے، مولا دو ہے. علی کی ولایت
رسالت مصطفیٰ پہ اوورلیپ کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ علی بلا فصل ہے، بلا فصل سمجھ رہے گا جی؟ بلا فصل ہے، یہی ہے علی رسول کے ساتھ بلا فصل۔ کمال علی یہ نہیں کہ مصطفیٰ کے ساتھ بلا فصل، کمال علی یہ ہے کہ بندہ ہو کے خدا کے ساتھ بلا فصل۔ کوئی معیار سمجھتا بھی ہے بات کا؟ آپ قدر کریں یا نہ کریں، میں اپنے معیار ہی پہ گفتگو کروں۔ بلا فصل کسے کہتے ہیں؟ فاصلہ نہ۔ یہاں کوئی فزکس کا اسٹوڈنٹ بیٹھا، ہاتھ کھڑا کریں آپ، اور کوئی فزکس کا اسٹوڈنٹ بیٹا آپ، اور ماشاء اللہ دنیا میں کوئی بندہ کسی شے کو کسی شے کے ساتھ جوڑ دے، یہ دو دانے ہیں ان کو آپس میں جوڑ دیں، آپ کہیں گے یہ بلا فصل، قطعاً نہیں۔ جب آپ ان کے درمیان الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ ان کے درمیان بھی فاصلہ ہے۔ یا باہر نکلتے ہوئے کہیں کمال تقریر کی ہے مولانا صاحب نے، اور اگر وہ پوچھ لے پڑھا کیا ہے تو آپ کہیں یہ پتا نہیں کہ کیا پڑھا جی۔ اور میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں چیزیں مرج کر کے پیش کر دی جائیں۔ یہ دو دانے، دنیا کا کوئی بندہ میرے سامنے لائیے جو کہے میں دو چیزوں کو بلا فصل کر سکتا ہوں۔ جب آپ باریک الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھیں گے تو آپ کو درمیان میں خلا نظر آئے گا۔ کائنات میں کوئی شے دوسرے کے ساتھ بلا فصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ شے دوسری شے پہ اوور لیپ نہ کر جائے۔ یہ شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ مجلس کے انتظامات میں لائٹ جاتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا، باہر جنریٹر چل رہا ہے۔ یہ جو بلا فصل ہونا ہے یہ عقل کی ضرورت ہے۔ چراغ بجھتا تھا، جن گھروں میں چراغ چل رہا ہو اور اگلے چراغ کا اہتمام نہ کیا جائے اور وہ بجھ جائے تو اگلا چراغ جلانے میں بہت سی چوٹیں لگ سکتی ہیں۔ کوئی تو ہوگا جو سمایا گفتگو کو سمجھ رہا ہوگا۔ یہ چراغ بجھا ہے، دوسرا جلانے کے لیے آپ ماچس گھومتے پھرتے، کبھی اس دیوار میں ٹکرائیں گے کبھی اس دیوار میں۔ خدا اس ٹکرانے کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ خدا چاہتا ہے کہ یہ چراغ بجھے تو دوسرا فوراً جلے۔ تو جب تک چراغ جلتے تھے یہ معاملہ تھا۔ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ یو پی ایس آ جائے، ادھر لائٹ گئی اور ادھر لائٹ جل گئی۔ بلب میں احساس نہیں ہوتا، بلب میں یوں ہی لگتا ہے کہ چل رہا تھا بس اب بھی چل رہا۔ لیکن یہ جو بچے کام کرتے ہیں کمپیوٹر پہ یہ جانتے ہیں جب یو پی ایس چلتا تھا تو کمپیوٹر شٹ ڈاؤن ہو گیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ پھر میری تائید کرنا، گھر والوں کو لگتا تھا پنکھا جیسے چل رہا تھا ویسے چل رہا، لائٹ جیسے چل رہی تھی بند ہوئی نہیں ویسے چل رہی تھی۔ لیکن کمپیوٹر چونکہ حساس مشین ہے، کمپیوٹر بند ہو جاتا تھا پھر دوبارہ چلانا پڑتا تھا۔ تو دنیا نے ترقی کی تو پھر ایسے یو پی ایس بنائے گئے جو اب لائٹ کے ساتھ بلا فصل ہو گئے ہیں۔ بلا فصل تک پہنچنے کے لیے عقل بشریت کو اتنی ترقی کرنی پڑتی ہے۔ کائنات میں کوئی دو چیزیں بلا فصل ہو ہی نہیں سکتی
آگے بڑھاؤ. بولیے ولایت علی سمجھنے کی ضرورت. ولایت علی عقل بشریت کا تقاضا. ولایت امیر المومنین نہ ہو تو پتہ ہی نہ چلے کہ رسالت کیا ہے. ادراک ہی نہ ہو کہ توحید کیا ہے. یہ علی کی ولایت ہے جس کا پہلا سینہ اس لائق بنا دیتا کہ شان محمد سمجھ میں آ جائے. بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں شان مصطفیٰ پہ. ایک علی والے سے بھی شان محمد کی ایک بات لے جائیے اور لے جائیے جہاں جہاں تک جاتی ہے. کوئی سے بڑی بات لے کے آئے میں اس کے ساتھ نوکر بن کے جانے کو تیار ہوں. کسے کہتے ہیں محمد؟ جس کے پیچھے چل کے بھی علی چھوٹے نہ ہوتے ہوں اسے محمد کہتے ہیں. علی کی ولایت زیادہ تمام کر رہا ہوں. یہ دین کی تبرک وصول کیجیے. علی کی ولایت وہ در نایاب ہے جو ہاتھ لگ جائے تو عرفان کے دروازے کھل جاتے ہیں. میں آپ کو ساتھ لے کے قرآن کی کچہری میں پیش ہونے لگا ہوں. علی کی ولایت کی وکالت میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے اور اسی پہ میں گفتگو تمام کر رہا ہوں. صاحبان پر پیمانے پر جائیے اللہ کی لا کتاب پڑھ کر. جو اب تک یہاں بیٹھا ہے اور زبان کی عبادت سے محروم ہے اس کی محرومی دور کرنے لگا ہوں. خدا ارشاد فرما رہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے حسین رنگ کون سے؟ اللہ کا رنگ کلر آف گاڈ. جس شے کا رنگ ہوتا ہے وہ کثیف ہو. لطیف شے بے رنگ ہو. پہلے یہ فیصلہ کر لو خدا کثیف ہے یا لطیف ہے. ہائے 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 ہائے. اور پھر خدا کی قسم میں سمجھ جاتا اگر خدا کہتا میرے رنگ تو میں کہتا ان رنگوں کی بات ہو رہی. یہ نیلا پیلا پھر خدا کو کہنا چاہیے تھا میرے رنگ. خدا کہتا میرا رنگ تو پھر اس کا مطلب ہے رنگ تو ڈھونڈنا پڑے گا. موڈ ہے میرے ساتھ مل کے چلتے ہیں خدا کا رنگ ڈھونڈے. رنگ والا خدا رنگین خدا. یہ کوئی بندہ نہیں کہہ رہا خدا کہہ رہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے حسین رنگ کون سا؟ یہ تصور سمجھنا ہو تو آپ کے علاقے میں اگر کوئی چرچ ہے تو وہاں چلے جائیں. چرچ نہ ملے تو بائبل لے لیجیے. عیسائیوں کے ہاں ایک کانسیپٹ ہے بیپٹائز کرنے کا کانسیپٹ. بپتسمہ دینا. بپتسمہ یہ ہوتا ہے کہ جو پادری ہوتا ہے وہ پانی میں نیلا رنگ گھولتا اور جسے بپتسمہ دینا ہو اسے لایا جاتا ہے. وہ پادری پکڑ کے اسے اس پانی میں غوطہ دیتا ہے اور غوطہ دینے کے بعد کہتا ہے جا تیرے گناہ جھڑ گئے کہ تجھ پہ عیسیٰ کا رنگ چڑھ گیا. اس سے بڑی بات میرے پاس نہیں. آگے آپ کا نصیب ہے اور آپ کا مقدر ہے. آپ جانیں علی جانیں ولایت علی کی وکالت میں سے بڑی بات میرے دامن عرفان میں موجود ہے. عیسائی غوطہ دیتا ہے کہ جا تجھ پہ عیسیٰ کا رنگ چڑھ گیا. بحث ہوتی رہی کہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے اللہ کا رنگ. بحث ہوتے ہوتے بات پہنچ گئی صادق مطرت کے پاس میں. اے سچوں کی حویلی کے سچے امام. ہم سماعت بیدار کیجیے گا رحمت تمام کر رہا ہوں. اے سچوں کی حویلی کے سچے امام یہ خدا کیا کہنا چاہتا؟ اللہ کے رنگ کا مطلب کیا؟ خدا کی قسم آپ کا دل بار بار ہو جائے گا. آپ کو لگے گا آسمان سے نور اترا ہے اور اتر کے آپ کے قلب میں ٹھہر گیا. مولا یہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ جس نے بپتسمہ سمجھ لیا ہے اسے اس آیت کا پتہ چلے گا خدا کیا کہنا چاہتا ہے. امام نے فرمایا سبق اللہ المؤمنین بولایت علی یوم المیثاق. روز الست اللہ
نے بپتسمہ دے کے کہا جا تجھ پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہے۔ کوزے میں سمندر بند نہیں ہو سکتا، کوزہ تو سمندر میں پھینکا جا سکتا۔ کوزہ تو سمندر میں پھینکا ہی جا سکتا۔ میری آپ کی عقل میں نہیں آئے گا علی، عقل میں علی کو لانے کی کوشش چھوڑ دیجئے، عقل کا کوزہ علی نامی سمندر میں پھینک۔ اور جب کوزہ سمندر میں پھینک دیا جائے تو کوزے کی حدیں سمندر کی حدوں سے مل جائے۔ اپنی عقل میں علی کو لانے کی کوشش کی۔ رحمت تمام ہوئی آپ کی مخدوم کون ہے آپ کو سلام۔ دو جملے غربت کے سن لیجیے۔ درد کے دو جملے ہی کافی ہوتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ جس تک یہ جملے جائے وہ درد مند نہ ہو۔ عزادار دل میں درد رکھتا ہے اور یہ باتیں عزادار ہی کے لیے۔ یہ ایک جملے جن کافی ہو جائے گا اگر پہنچ گیا۔ دنیا میں جسے سب سے زیادہ مارا گیا ہے اس کا نام حسین ہے۔ آنسو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اسی لیے حکم ہے کہ رو نہیں سکتے تو رونے والی شکل بنا۔ لوگوں نے اسے ریاکاری سے تعبیر کیا ہے کہ ریاکاری ہے، ریاکاری نہیں، یہ عدالت ہے۔ کل یہ نہ کہنا میں رونا چاہتا تھا آنسو نہیں آئے، رونے والی شکل بنا، ہم آنسو نکلے۔ جسے سب سے زیادہ مارا گیا ہے وہ حسین ہے، جسے سب سے زیادہ رلایا گیا ہے وہ سجاد ہے، جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا ہے وہ سکینہ ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، یہی حق ہے محمد کی بیٹی کو پرسا دے دیتا ہوں۔ آپ زہرا یہ اللہ میں اپنی بات کرتا ہوں، جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا ہے وہ حسین کی یتیمہ ہے۔ ایک ڈر ایسا ہے شاہی، میں کوئی سید ہوں تو وہ یہ ڈر سنائے، میں سنانے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ کبھی نیزے کی علی سے ڈرایا جاتا، میں سادات نظام سے بالخصوص یہ روایتی معافی نہیں جو کتابوں میں مانگی جاتی سادات مجھے معاف کر دیں، نہیں، سچ مچ سادات سے معاف۔ اس لیے کہ درد ایسا ہے چھپایا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ مظلومہ ہے جسے کبھی نیزے کی نوک سے ڈرایا جاتا۔ یہ منظر آپ کے ذہن میں اترے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب بیٹی بابا بابا کہہ کے روتی تھی اور گزرتے ہوئے لوگوں کے بارے میں خوف تھا کہیں آنسوں سے متاثر نہ ہو جائے، تو پھر حسین کی یتیمہ کو نیزے کی علی دکھا کے ڈرایا جاتا۔ اللہ کرے آپ اگلا جملہ برداشت کر سکے۔ اس مظلومہ کو کبھی نیزے کی علی سے ڈرایا جاتا تھا، کبھی تازیانہ اٹھا کے ڈرایا جاتا تھا، اور جب سپاہیوں کو بہت ڈر ہوتا تھا تو شیخ اپنے ہاتھ سے بھی سکینہ کو ڈراتا۔ چپ کرتی ہے یہ تماشا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ شام کے سفر کے بعد یہ وہ مظلومہ ہے، تھوڑی سی آواز میں، یہ وہ مظلومہ ہے، اللہ کرے یہ جملہ بھی آپ سمجھے، یہ وہ مظلومہ ہے جسے زخمی کرنے کے لیے ہتھیار اس کا اپنا زیور بنا۔ جسے زخمی کرنے کے لیے ہتھیار
اس کا اپنا زیور بنایا گیا ہے. عزادارو بندے کربلا میں اترے ہیں, سرخ کوٹی شام تک گرتے رہے ہیں. تمہارے زمانے کے امام نے سلام پڑھا ہے, السلام علی اتباع سائلان, کربلا سے شام تک نہ رکنے والے خون پہ میرا سلام. سکینہ کا سفر بھی چلتا رہا, کانے کا نہیں بھی. ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین. تاریخ دمشق پڑھ کے دیکھتے ہیں, جسے ابھی تک آنسو نصیب نہیں ہوا, اس جملے پہ ایک چھال آنسو نصیب ہو جائے گا. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے. آپ ہی دعا کریں, بیوی ماں بہنوں بیٹیوں کو لے کے گھروں سے آئے ہیں, خوش آنکھیں لے کے واپس نہیں جانا چاہتا. بیوی کم از کم ایک آنسو کی خیرات ضرور عطا کر. شریف تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ دمشق میں درختوں پہ بیٹھے ہوئے پرندے اکٹھے ہوا میں ہوئے. لوگ گھبرا کے گھروں سے نکل آئے کہ شاید زلزلہ آ گیا. باہر آ کے پوچھنے پہ پتا چلا زلزلہ نہیں آیا, کسی نے سکینہ کو تماچا مارا. یہ ظالم تماچا مارتا تھا, درختوں سے پرندے ہوا میں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اب دو جملے اور سن لیجیے, دو جملے اور سن لیجیے. ہر گلی میں ڈرایا گیا ہے سکینہ کو, ہر سڑک پہ ڈرایا گیا ہے سکینہ کو. میں نے عرض کیا ہے کبھی نیزے کی علی سے ڈرایا گیا, کبھی تازیانے سے ڈرایا گیا, کبھی تماچے سے ڈرایا گیا, کبھی زندان کے اندھیرے سے ڈرایا گیا. بیٹیوں کے باپ یہاں تشریف فرما ہے, مالک نے مجھے ایک بیٹی عطا کی. جب وہ 4 سال کی ہوئی ہے, پہلی مرتبہ مجھے سکینہ کا کچھ درد محسوس ہوا. اس سے پہلے روتے تھے, لیکن وہ احساس, وہ کیا کیا, مجلس سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا, جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں, مالک انہیں سلامت رکھے, وہ باپ اس درد کو محسوس کریں گے. بیٹی دامن پکڑ لیتی ہے, بابا نہیں جانے دوں گی. بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹی سے دامن چھوڑوا کے آنا. اللہ جانے کتنی مرتبہ زہرا کا غریب سکینہ سے دامن چھوڑوا کے, سکینہ دیکھتی رہی, بابا بتا دے وہ کب آئیں گے. حسین ابن علی سکینہ سے دامن چھڑوا, زہرا کا نام چلا. اللہ جانے قصور کیا تھا سکینہ کا, بس یہی آخری جملہ ہے, اس رحمت آپ کے تمام ہے. اللہ جانے قصور کیا تھا حسین کی یتیمہ کا, اتنا رلایا ہے اور اتنا ڈرایا ہے امت میں. حسین ابن علی کی یتیمہ, میں خدا کی قسم دعائیں مانگتا ہوں پروردگار ہر غدار کو بیٹی ضرور عطا کرے, تاکہ وہ سکینہ کے درد کو محسوس کر سکے. کربلا کے بعد سید الساجدین کی ایک عادت ہو گئی تھی, زمین پہ بیٹھتے تھے, اپنے ہاتھوں سے زمین صاف کرنے لگتے تھے, چھوٹے چھوٹے پتھر چن کے الگ رکھنے لگتے تھے. لوگ دیکھتے تھے, سمجھ نہیں پاتے تھے سجاد یہ کیا کرتے تھے. ایک دن ایک بندہ میرے امام کے سامنے آ کے بیٹھا, اور بیٹھ کے کہنے لگا, مولا ہم دیکھتے ہیں آپ جہاں بھی بیٹھتے اپنی ہتھیلی سے زمین صاف کرتے, چھوٹے چھوٹے پتھر چنتے, مولا یہ آپ کیا کرتے ہیں. سنو کہ اللہ تعالیٰ جملہ جو تک رو نہیں سکے, میرے امام نے امام اتار دیا, چہرے پہ ماتم کر کے کہا, تیرا سوال نہیں خنجر ہے جو سجاد کے جگر میں اتر گیا ہے. آپ تجھے وجہ بتاؤں, کربلا سے لٹا ہوا ہمارا قافلہ چلا, سارے راستے میں ظالم کے تازیانے نے سکینہ کو سونے نہیں دیا. سجاد فرماتے ایک جگہ قافلہ رکا, سکینہ میرے پاس آ کے کہنے لگی, بھیا 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 جب سے قافلہ چلا ہے نا, اس ظالم نے مجھے سونے نہیں دیا. بھیا اگر آپ اجازت دیں, وہ جو سامنے جھاڑی ہے اس کے سائے میں جا کے آرام کر لوں. سجاد فرماتے جا, سکینہ کو کرنے دیتا ہے تو کر دے. سجاد فرماتے مجھ سے اجازت لے کے سکینہ چلی گئی. میں نے دیکھا سکینہ جھاڑی کے سائے میں جا کے لیٹ گئی. میں نے دیکھا سکینہ کے لب ہل رہے ہیں, آواز نہیں آ رہی. سجاد فرماتے کڑیاں سمیٹ کے میں اٹھا, میں آگے سکینہ کے پہلو میں بیٹھ گیا. میں نے دیکھا سکینہ کی نگاہیں اس نیزے کی نوک پہ تھی جس پر میرے قریب بابا کا سر تھا, اور سکینہ کے لبوں سے آواز آ
حضرت سکینہ اور باقر کے سوالوں میں ہوا ہے. ایک سوال سننے کے سکینہ میں سجاد فرماتا ہے جس دن داغ میں ہم تھے اس کی چھت نہیں تھی. سجاد فرماتا ہے میرے قریب آگے کہنے لگی بھیا سجاد بادشاہ کی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جملہ ساری زندگی رونے کے لیے کافی ہے. بھیا سجاد بادشاہ کی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ سجاد نے فرمایا سکینہ شہزادی. سجاد فرماتا یہ سننا تھا. سکینہ نے میرا ہاتھ ایک نوکیلے پتھر پہ رکھ دیا اور معصومیت سے دیکھ کے کہنے لگی بھیا سجاد مجھے بتا کیا شہزادیاں ایسے تکیوں میں سوتی ہیں؟ اس سے بڑا درد کیا سنا وزدار ہو ساری زندگی رونے کے لیے کافی ہے. بھیا سجاد کیا شہزادیاں ایسے تکیوں میں سوتی ہیں؟ سجاد فرماتے کبھی پوچھتی تھی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی پوچھتی تھی سجاد بھیا سجاد اب یہ واپس کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد فرماتے مجھے کسی شے نے اتنا نہیں رلایا جتنا سکینہ اور باقر کے سوالوں نے رلایا. سجاد فرماتے میں بازار دمشق میں چل رہا تھا کہ محمد باقر نے چلتے چلتے میرے قریب آگے کہا بابا جب میں مدینہ میں کہتا تھا نا میں تھک گیا. بابا مجھے اپنی پشت پہ اٹھا لیا کرتے تھے. بابا اگر آج میں بازار میں کہوں میں تھک گیا ہوں میرے آقا نے جھکے گا باقر جہاں جگہ ملے سوار ہو جا. بازار میں سجاد